لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ و دوستو حضرات اکرام، اور یہ خوبصورت مجلس قرآن مجید کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. اللہ کی شان رحمت جو ہے رحمان، وہ رحمت جو کائنات کے ہر ذرے کو شامل ہے، وہ رحمان ہے. اور جو صرف ایمان والوں کو شامل ہوں گی وہ رحیم ہے. رحمان دنیا میں رحمان ہے، ان کی شان رحمت پر پوری کائنات ہے. یہ شان رحمت جو رحمان ہے، علم القرآن، یہ قرآن سکھاتی ہے. تعلیم قرآن میں شان رحمت کا ظہور ہے. اگر کسی کو قرآن مجید سے حصہ مل گیا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کے حصہ اس کو ملا ہے. اس لیے ہمارے شیخ عالم باللہ حضرت مولانا شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ استادوں کو نصیحت فرماتے تھے الرحمن علم القرآن، کہ تعلیم قرآن میں شان رحمت چاہیے، شان غضب نہیں چاہیے، ڈنڈا نہیں چاہیے، غصہ نہیں چاہیے. استاد پر شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے جب وہ تعلیم قرآن دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم قرآن دی ہے، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، نے بولنا سکھایا. عجیب بات ہے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے. لیکن پہلے قرآن کا ذکر ہے، پھر پیدا ہونے کا ذکر ہے، پھر بولنے کا ذکر ہے. اس لیے کہ آپ جب بھی کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ سے آرکیٹیکٹ پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے. What's your purpose on this building? Tell me. آپ کہتے ہیں ہم نے مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، مکتب ہے، تو اس میں وہ ڈیزائن کرتا ہے. فرسٹ پرپس ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. سیکنڈ پھر وہ نقشہ بنتا ہے، تھرڈ میں بلڈنگ بنتی ہے. اٹس رائٹ. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو وجود ہے اور یہ جو زبان ہے، یہ ہم نے قرآن کے لیے دی ہے. الرحمن علم القرآن، یہ بیکار بازی کے لیے نہیں ہے. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ آپ اس سے قرآن پڑھو، اس سے قرآن سیکھو.
مجھے باڈی اس لیے دی ہے کہ باڈی نے تمہیں جو دل دیا ہے اس میں قرآن کو محفوظ کرو، اس کے لیے، اس لیے کہ ایسی زبان اور ایسا دل فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فرشتے قرآن کی تلاوت پر قادر نہیں ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں بات وضاحت سے لکھی ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب پیدا کیا تھا اور بنایا تھا، اس وقت اس میں یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ وحی الہی کا تحمل کرے اور وحی الہی انبیاء کے پاس لے کر جائے، ورنہ کسی فرشتے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کو یاد کر کے نبی تک کو پہنچائے۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کو ایسا دل دیا ہے، ایسا دماغ دیا ہے، ایسی زبان دی ہے جس میں وحی الہی محفوظ بھی ہو جاتی ہے، زبان سے پڑھی بھی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، many things we have in our heart, in our mind, many things we have, many things we talk، بولتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ وحی الہی جو فرشتے نہیں پڑھ سکتے اور فرشتے محفوظ نہیں کر سکتے، ہم میں کیپبلٹی اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ اگر قرآن میں ہمارا حصہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو ویسٹ کیا یا نہیں۔ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، سننے کے لیے آتے ہیں، یہ حدیث شریف آتا ہے تلاوت کرو، ابھی اینجلز اترے ہیں، کمنگ اینجلز۔ اگر فرشتے بلانا چاہتے ہیں تلاوت شروع کریں، اینجلز آئیں، جن بھاگ جائیں، جن بھاگ جائیں، جنوں کو بھگانے کا طریقہ تم تلاوت شروع کر دو، گھر میں جن بھاگ دو، عاملوں کے بعد جانے کی ضرورت نہیں، تم کو تلاوت کرو، جن بھاگ جائیں۔ ہاں ایک جن بھاگ رہے ہیں کہ قرآن سن سکتے، شریف بھاگوں کو فرشتوں کو دیکھ کر ہی ڈرتا ہے شیطان۔ شیطان نے جب غزوہ بدر میں جبریل السلام کو دیکھا کمنگ ود اینجلز کہ فرشتہ آ رہے ہیں، تو ہاتھ چھڑایا اس نے ابو جہل سے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، مجھے جو نظر آ رہا ہے تم نے دیکھ رہا ہے۔ بہت مار پڑے گی، بہت مار پڑے، دو بار فرشتے قرآن سننے آتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند انڈیا، مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں، ٹو تھنگز وی ہیو، جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جس کے لیے فرشتے نیچے آتے ہیں۔ ایک قرآن کریم پڑھنا، تلاوت یہ اوپر نہیں ہے، یہاں ملے گی۔ فرشتے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، ہم قرآن سننا کرنے کے اللہ میاں زمین پر جانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ یہ آسمانوں پر یہ چیز نہیں ہے، یہ زمین پر ملتی ہے۔ سیکنڈ، جب گناہوں پر کوئی گناہگار روتا ہے، اپنے گناہ پر روتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ کو مجھے معاف کر دے، جب وہ روتا ہے تو فرشتے اجازت لیتے ہیں، ہم زمین پر جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ روتے کیسے ہیں، اس لیے کہ رونے والے آسمان پر نہیں ہے، رونے والے بھی زمین پر ملتے ہیں۔ ہم یہ دو چیزیں ایسی ہمارے پاس اللہ نے دی ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے ہمیں دیکھنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس ایسی دماغ نہیں ہے، ایسا دل نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ جتنا ہم اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسٹ کر رہے ہیں، کہ ہمیں اتنی بڑی کیپبلٹی جو فرشتوں کے پاس نہ ہو کہ قرآن مجید کو پڑھ لے، ہم جب تو قرآن کھولے پڑھ لو، کتنا ایزی ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، جن کا بھی مولانا ذکر کر رہے ہیں، ان کی حسن باری کے نام سے میں نے بخاری اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن مجید کا جو بوجھ ہے، اس کا جو ویٹ ہے نہیں کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا ہے۔ اگر آپ نہ اٹھاتے، میں اور آپ اپنی زبان سے ایک ورڈ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کا ویٹ کتنا ہے۔
اب بتائیے لفظ اقرا ہے، اقرا اقرا، اب کسی کو بھی لے آئے ریلیجس جیسی کسی کو بھی لو اقرا پڑھو، چاہے وہ عربی نہیں ہے وہ اقرا پڑھ لے گا، ابھی اقرا پڑھ لے گا۔ ایک ورڈ کسی بھی زبان کا آپ سکھائیں کسی کو، انگریزی آتی کسی کو، آپ انگریزی کے ورڈ یاد کرا دو وہ یاد کر دیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان 40 سال جو قریش میں فصیح عربی بولنے والے افضل عرب، جن السلام کہتی قرا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ یہ اقرا کا لفظ وحی کا لفظ تھا، اس میں وزن تھا۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد اقرا کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے 23 ایئرز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا جو بوجھ اور ویٹ تھا اس کو آپ نے ٹالریٹ کیا، برداشت کیا۔ آج ہمارے قرآن کتنا آسان ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن میں تدریس ہو گئے۔ اور حضرت نے لکھا ہے، حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے کہ 27,000 بار وحی الہی آئی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے 23 ایئرز میں 27,000 رسول اللہ نے اس کے بوجھ کو برداشت کیا۔ اور پھر جب امت کو پڑھ کر سنایا، اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن آسان کر دیا، آسان ہے نہیں لیکن ہم نے آسان کر دیا۔ تو تم قرآن پڑھ رہے ہو، یاد کر رہے ہو، یسرنا ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان نہیں اپنے نسبت کی، ہم نے آسان کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر چیز کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، ٹھیک بات ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا، یہ اِنَّا کا لفظ یہ جمع کا لفظ ہے، پلورل ہے، سنگل نہیں ہے۔ اِنَّا ہم نے، جیسے بادشاہ کہتے تھے نا ہم یہ کام کرتے، ہم یہ کام کرتے، اِنَّا ہم نے نازل کیا، اِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ حالانکہ میں اور آپ یاد کر رہے ہیں یہ مدرسے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم مولانا فاروق راجہ صاحب ہر برکات، ہمارے ساتھی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سارا کچھ شیخ عباب صاحب کے ساتھ ہی محنت کرتے ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، بچے دے رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم سب حفاظت میں لگے ہیں۔ آپ نے نسبت نہیں کی، یو کانٹ ڈو، یہ میں کر رہا ہوں اور تمہیں یوز کر رہا ہوں۔ بتائے یہ ہمارا اعزاز ہے کہ کام ایک مزدور کرے، چھوٹا سا بندہ، اور بادشاہ کا میں نے کیا ہے۔ یہ اعزاز ہے مزدور کے لیے، غلام کے لیے، کہ غلام کے کام کو بادشاہ اللہ فرماتے ہیں ہم حفاظت کریں گے اس قرآن کی، حالانکہ یوز ہمیں کر رہے ہیں لیکن اس کو اپنی طرف نسبت کر دی، اس لیے کہ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ لوگ حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے اس میں چونکہ میں تمہاری بیک پر ہوں، لہٰذا اس قرآن مجید کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ بلایا جا سکتا ہے، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ آئی لوگوں کی بیک پر ہم ہیں۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ کا ٹائٹل تو حافظ اللہ کا نام ہے۔ آپ نے 99 میں نیمز آف اللہ آپ نے دیکھے، وہ قرآن میں بھی لکھے ہوتے جو ان میں لفظ حافظ بھی اللہ کا نام ہے، وہ ٹائٹل دن کو دے دیا اس سے حافظ قرآن، کیونکہ یہ قرآن کے محافظ ہے۔ حالانکہ حافظ تو بولتے ہیں، حافظ میں حفاظت کرنے والا، آپ کی اسٹریٹ پر جو حفاظت کرتا ہے پولیس والا، وہ بھی حافظ کہلانا چاہیے۔ آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی حافظ کہلانا چاہیے؟ نہیں، جو ہماری کتاب کی حفاظت کرے گا ہم اپنا ٹائٹل اس کو دیں گے لیکن نسبت اپنی طرف کریں گے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کیا ہے، آسان نہیں ہے۔ لِلذِّکْر، ذکر کے 2 معنی لکھتے ہیں، لِلْحِفْظ وَلِلتَذْکِیر،
حفظ کے لیے اور نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. نصیحت بہت آسان ہے، ایک ورڈ بھی کوئی پڑھ لیتا ہے اس کو نصیحت ہو جاتی ہے، غور سے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہو جاتا ہے اور یاد بھی ہو جاتا ہے. سب قرآن یاد کر رہے ہیں. اسلام فرمایا اشراف امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ اشراف کہتے ہیں آنریبل پرسن کون ہے ہماری امت میں؟ حملۃ القرآن، اور وہ جنہوں نے قرآن کے حافظ، قرآن کی بات کریں جن کے سینے میں قرآن ہے، یہ سب سے اونچے لوگ ہیں. اصحاب اللیل، اللہ کے اولیاء جو رات کو اٹھ کر مولا کو راضی کرتے ہیں، یہ سب سے اونچے لوگ ہیں. ارشاد فرماتے تھے دنیا کے میٹیریل کے اعتبار سے کسی کی ویلیو نہیں ہے، اس کے پاس یہ میٹیریل زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کا سارا میٹیریل زمین سے نکلتا ہے اور وہ مٹی ہے. کوئی مٹی کا ڈھیر جمع کر لے اس کی وجہ سے اس کو بہت اونچا نہیں ہو جاتا، کیونکہ مٹی پھر مٹی بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سونا چاندی قرب قیامت میں سڑکوں کے اوپر ایسے پڑے ہوں گے جس طرح یہ برکس پڑی ہوتی ہیں، ایسے ہوں گے، کوئی ان کو نہیں لے گا اور کوئی ان کی حیثیت کو اللہ ان کی حیثیت ختم کر دیں گے. سونا چاندی سڑکوں پر ہوگا لیکن کہیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. لوگ صدقہ لینے کے لیے جائیں گے، کچھ صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. ہمیں نہیں چاہیے صدقہ، بھی اس لیے ہمیں نہیں چاہیے صدقہ، جاؤ کسی اور کو دو. حیثیت ختم ہو جائے گی کیونکہ مٹی سے نکلا، مٹی ہو گئی. تو میرے شاید فرماتے تھے مٹی سے اپنی ویلیو نہ لگاؤ، یہ دیکھو اندر کچھ ہے، یہاں سینے میں کچھ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی چیزیں کچھ ہیں، اللہ کی محبت کی چیزیں ہیں، اس میں علوم ہے، اس میں قرآن ہے، اس سے ویلیو ہے. یہ اس کے ساتھ تو ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ ویلیو وہ ہوتی ہے جو ایوری ویئر ہو، جو ایوری ویئر ہو وہ ویلیو ہے نا. بتاؤ آپ کی یہاں دکان ہے باقی میں کسی بہت بڑا جو شاپ اور پاکستان چلا جاتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بہت بڑی شاپ ہوگا، بہت بڑی شاپ ہوگی، مرضی ہے کہ کلین کرے نہ کرے. کیوں بھائی؟ اگر کہتے میں ڈاکٹر ہوں، اچھا ڈاکٹر ہیں کس چیز کے فلاں، اچھا یار آپ تھوڑا مثال لکھ دو نا میری طرف سے، ابھی لکھ دیتا ہوں. اس کی دکان کے ساتھ ہے تو اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے. عالم ہے، عالم. میں آسٹریلیا جا رہا تھا، آسٹریلیا کا بہت لمبا سفر تھا، تو وہ جو پرسن ہوتا ہے عرب کو میرے پاس آ کر اس نے عربی میں بات کی. انہوں نے کہا I want to ask you a few things، پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت لمبا سفر کرتا رہتا ہوں، میں واپس جاؤں گا پھر چلتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں پوچھنی ہے اسلام کے دین کے بارے میں. تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھے شیخ معلوم ہوتے ہیں، عالم معلوم ہوتے ہیں، اور ویسی بھی سارے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ تصویر کر رہے ہو ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ سے میں پوچھوں، میں کہتے بیٹھو. ہاں بیٹھو، تو آس مجھے میری دکان میرے ساتھ تھی، میری دکان بھاول نگر میں نہیں تھی، پاکستان میں. ہم جب آسٹریلیا پہنچے بڑا شکر گزار میرا ماتھا چوما، بڑی میری خدمت کی. وہ جو فرسٹ کلاس کو وہ ڈیل کر رہے تھے وہ چیزیں میرے پاس لے کر آتے تھے. برٹش سفید بیٹھے تھے، وہ اس کو پوچھنے لگے یہ کوئی خاص بندہ ہے؟ یو ڈونٹ نو ہو از ہی؟ تمہیں نہیں پتا، ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے. تو بیٹھ جاؤ آرام سے، کیا تو میں یہ پوچھتا ہوں. ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ تو دنیا میں حال ہے کہ اگر سینے میں نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی چیز تو آپ ایک جگہ سے دوسرے شہر میں سٹی میں نہیں جا سکتے. تو آخرت میں آپ کیا لے کر جائیں گے؟ آخرت میں وہی جائے گا آپ کا ہاتھ کے اندر اگر ایمان ہے، آپ میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، رسول اللہ کا عشق ہے، قرآن مجید ہے، علم دین ہے، نسبت ماننا ہے. یہ قبر میں یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے. ان حکیم القرآن بھی فرماتے تھے مرتے ہی اللہ دل کو دیکھیں گے، اس دل میں ہمارا مال کتنا ہے. اگر اس دل میں دیکھیں گے ہمارا مال ہے، فرشتوں کو حکم ہو جائے گا دیکھو سوال جواب خیال سے کرنا. سوال پوچھے کہ مال رکھو کا، مال دینوں کا، من حاضر رکھو کا. لیکن بعد میں کیا کہیں گے؟ آپ نے کبھی اس جملے پر غور کیا؟ اِنَّا لَنَعْلَمُ، ہمیں پہلے سے پتا تھا. Who told؟ کس نے بتایا؟ پہلے سے پتا تھا.
ہولی تیل کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، کیونکہ مرتے ہی دل دیکھ لیا نا۔ اللہ نے پھر سے کہا دھیان سے سوال کرنا، ہمیں پہلے سے پڑھتا تھا کہ تو یقین والا بندہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دو چیزوں کی قدر کرو، اپنے دل کی، اپنی زبان کی۔ اس دل کی حفاظت کرو، اس میں اللہ کو بساؤ، اللہ رسول کی محبت کو بساؤ، علم کو بساؤ، قرآن کو بساؤ، اور زبان کی یہ اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں استعمال کرو۔ یہ فرشتوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ دو چیزیں عجیب و غریب چیزیں ہمارے پاس کتنی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کون ہے جو پسند کرے اس کو ایک اونٹنی، ایک کیمل اس کو ملے ڈیلی؟ انہوں نے کہا ایوری ون لائک، کہ 2 ملے ایوری ون لائک، 5 10۔ انہوں نے کہا ایک آیت تلاوت کر لو، 1 اونٹنی سے بہتر 2 آیت تلاوت کر لو، 2 سے بہتر 5 کر لو، 5 سے بہتر 10 کر لو، 10 سے بہتر، یعنی ایٹ لیسٹ جو سلیبس ہے تلاوت قرآن کا وہ 1 آیت ہے۔ اگر 1 آیت بھی آپ ڈیلی پڑھ لو گے تو رسول اللہ کے جو فرمان ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے I'm very busy, I haven't time to recite قرآن، تو 1 آیت کر رہے ہیں نہیں؟ آپ نے دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ کتنا قیمتی عمل ہے، لیکن یہ زبان کو سارا دن یوز کرتے ہیں، قرآن کے لیے یوز نہیں ہوتی، سارا دن گزر جاتا ہے۔ جب رمضان میں تو ہم بس مسجدیں پکڑ لیتے ہیں اور رات دن نہیں، پورے سال کا مسئلہ ہے۔ ہاں رمضان میں اس کو بڑھا دو، رمضان میں اس میں اضافہ کر دو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی کے معمولات میں ہمارے نہ ہو۔ اللہ فرمایا کہ ڈیلی کے معمول میں، اس لیے صحابہ کرام کے معمولات دیکھو، صحابہ کی ایک جماعت 3 دن میں قرآن مکمل کرتی تھی، صحابہ کی دوسری جماعت 7 دن میں قرآن مکمل کرتی تھی، صحابہ کی تیسری جماعت 15 دن میں مکمل کرتی تھی، صحابہ کی 15 دن، اور بعض لوگ 30 دن میں کر لیتے تھے، لیکن سپارے تو بعد میں بنے ہیں ورنہ منزلیں بنی ہیں۔ تو صحابہ کرام اتنے مشہور لوگ رات دن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت اس معمول کو پورا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اتنی قیمتی زبان دی ہے کہ جس پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ اور ان بچوں کو اپنے قرآن کی تعلیم دلاؤ، وقت ہے یہ قرآن سیکھے، پھر آپ کوئی تعلیم دو، ڈاکٹر بنا تو آپ جو بناؤ، ملک کا پریزیڈنٹ بناؤ، سینے میں قرآن حفاظت کرتا ہے، خیر پھیلتی ہے، دنیا کی فیلڈ میں برکت ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ اس کا بہت شکر ہے، امت کے اندر دوبارہ قرآن زندہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیں، حافظ قرآن میں، ڈاکٹر فیلڈ میں حافظ قرآن، انجینئر، یہ وہ، کمپیوٹر ماہرین، حافظ قرآن بھی ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، مصلی بھی سناتا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے، مصلی بھی سناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دو، بچوں کو، بچیوں کو۔ سماج مطالعات حافظات تھی، کتنی صحابیات حافظات تھی، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو، خود بھی تلاوت کرو اور اس کا اپنا معمول بناؤ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات خدا وانا الحمدللہ۔ ہاں بس کرے